آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس میں حیران کن اور دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ٹاپک سے متعلق تمام سوالات کے جواب مل جائیں۔ 45 سالہ شیر دل پاکستانی اپنی آنکھوں میں دنیا کی خوفناک اور دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سردیوں میں پہلی دفعہ سر کرنے کا خواب سجائے بیٹھا تھا، اور اپنے محدود وسائل کے باوجود وہ دنیا کو کچھ مختلف کر کے دکھانے کا عزم رکھتا تھا۔ یہ مشن اتنا خطرناک تھا کہ دنیا میں 8000 میٹر کی کل 14 پہاڑیوں میں صرف یہی چوٹی سردیوں میں سر کرنے والی رہ گئی تھی، اور کسی کی آج تک جرأت نہیں ہوئی تھی اس کو اٹیمپٹ کرنے کی۔ جبکہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے 38 سال پہلے سردیوں کے اندر اس کو کسی نے سرنگوں کر لیا۔ یہ شخص اس کردو کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے بزرگوں کو پہاڑوں پہ چیتوں کی طرح چڑھتے دیکھتا آ رہا تھا۔ اپنی غربت کو پس پشت ڈال کر ستاروں پہ کمر ڈالنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور اس نے اپنی مالی حالات اور حکومتی بے حسی کو کبھی بھی اپنے عزائم کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور یہی وجہ تھی وہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 سر کر چکا تھا۔ اس نے دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی ننگا پربت سب سے پہلے سردیوں میں سر کرنے کا ریکارڈ بنایا۔ وہ پہلا پاکستانی تھا جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سردیوں میں سر کیا۔ یہ پاکستانی جو 2004 میں K2 پہلی دفعہ سر کرنے کے بعد اسے اپنے کھیت کی مولی سمجھتا تھا اور بحیثیت پورٹر کئی گنا زیادہ وزن کے ساتھ چلتا تھا، اس کو اپنی مہم سے 7 دن پہلے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں آ کے نیپالی کو پیما سردیوں میں پہلی دفعہ K2 کو سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں، جس نے اس کے عزم کو اور مضبوط کر دیا۔ اور اس پاکستانی شیر نے 23 جنوری کو بغیر آکسیجن کے سردیوں میں K2 سر کرنے کی مہم کا آغاز کیا تاکہ ایک نیا عالمی ریکارڈ بن سکے۔ لیکن 2 دن کے بعد موسم نے اسے یہ کارنامہ سر انجام دینے کی اجازت نہ دی اور اسے 6800 میٹر کی بلندی سے واپس آنا پڑا۔ کو پیمائی میں 8000 میٹر پہ آکسیجن کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں حیران کن معلومات میں آپ کو دوں گا، لیکن اس شیر دل پاکستانی نے تہیہ کر رکھا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے یہ عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنا ہے۔ اسے 2 فروری کو اس کی ٹویٹ آئی کہ کل صبح 3 فروری کو صبح 4 بجے ہم اپنی مہم کا آغاز کریں گے، اور اس کا نوجوان بیٹا اس کے ساتھ تھا جو آکسیجن کے ساتھ اس چوٹی کو سردیوں میں سر کرنے کا ریکارڈ بنانے جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ نوجوان ترین کوہ پیما تھا جس نے اس عمر میں یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا، جو ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ لیکن 7400 میٹر کی بلندی پہ اس کا آکسیجن سلنڈر، اس کا ریگولیٹر جو تھا وہ خراب ہو گیا اور اس کو واپس آنا پڑا۔ 5 فروری بروز جمعہ رات 12 بجے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا، جو 14 گھنٹے میں تقریباً 2 بجے اس نے K2 کی چوٹی پہ پہنچنا تھا، لیکن 7823 میٹر کی بلندی پہ جا کے 7:15 بجے اس کی ٹریکنگ ڈیوائس جو تھی وہ بند ہو گئی، اور اس کے بعد قوم کے سپورٹ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اپنی لوکیشن بتانے کے لیے وہ ہر گھنٹے کے بعد ٹریکنگ ڈیوائس کو آن کر کے اپنی لوکیشن سیٹلائٹ کو دے دیتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی لوکیشن کا کوئی ٹریک نہیں ملا۔ میری اس تمیز سے تو آپ جان گئے ہوں گے میں قوم کے کس سپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، محمد علی ستپارہ۔ ہر کوئی محمد علی ستپارہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ برفانی پہاڑوں کا چیتا K2 کی خوفناک چٹانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کانوں کو سننے کے ملے کہ محمد علی ستپارہ نے ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کر لیا اور K2 کے ڈیتھ زون کہلائے جانے والے باٹل نیک کے علاقے میں 80 گھنٹے سے زیادہ سروائیو کر گیا، جہاں کسی کا 20 گھنٹے سے زیادہ سروائیو کرنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مبشر لقمان۔ محمد علی ستپارہ کا بیٹا جو اس مہم میں ساتھ تھا اور آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے کے باعث واپس آ گیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اب ڈیڈ باڈی ڈھونڈنے کے لیے ریسکیو آپریشنز جاری رکھنے چاہیے۔ میرے خیال میں آپریشن اگر باڈی کی سرچنگ کے لیے آپریشن ہو تو ٹھیک ہے، باقی ان کے جو بچنے کے جو چانسز ہے، اگر 8000 پہ ونٹر میں بندہ 2-3 دن سے بٹ ہے تو زندہ بچنے کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بیٹا جو خود K2 سر کر چکا اپنے باپ کی لاش میرے بغیر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر آپ انتہائی بلندیوں اور سرد برفانی پہاڑوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے تو آپ نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم ایوریسٹ تو ضرور دیکھی ہوگی نا، جو 1996 میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہونے والے خوفناک تباہی کے بارے میں ہے۔ اینڈی ہیرس جو اس مہم کا گائیڈ تھا، جس میں کوہ پیماؤں کا ایک گروپ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے جا رہے تھے، کوہ پیماؤں کی وہ ٹیم کئی ہزار میٹر کی بلندی پر ایک برفانی طوفان میں پھنس گئی۔ ایسی صورتحال میں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک انسان کئی 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہوا میں برف باری کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہائپوکسیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہائپوکسیا وہ کیفیت جس میں انسان کا دماغ کافی دیر کم آکسیجن ملنے کی وجہ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔
کووڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ جب ہوتا ہے تو وہ آکسی میٹر لگا کے آپ کا آکسیجن لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 90 سے کم ہو تو فوری طور پہ اس کا علاج کریں، سدباب کریں، آکسیجن دیں مریض کو۔ آپ یہ کہہ لیں کہ وقتی طور پہ دماغی توازن یا بیلنس جو ہے انسان کھو دیتا ہے جب اس کا آکسیجن لیول ڈاؤن ہوتا ہے، اسے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس آکسیجن ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ آکسیجن ختم ہو گئی ہے، -50 سینٹی گریڈ میں اسے لگتا ہے کہ بہت گرمی ہے اور کپڑے اتار دیتا ہے۔ اتنے کرٹیکل حالات میں جب 120 میل کی رفتار سے سنو آپ کو تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے، ایسی کیفیت اس کی موت کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اور یہی اینڈی ہیرس کے ساتھ ہوا، جس نے اتنی سردی میں اپنی جیکٹ اتار دی اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ محمد علی ستپارہ جو دنیا میں 8000 میٹر سے بلند کل 14 میں سے 8 چوٹیاں سر کر چکا ہے، اس نے پہلی دفعہ سردیوں میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے سر کر کے عالمی ریکارڈ بنایا تھا کہ کیا کبھی ہائپوکسیا کا شکار ہوا پہلے، اور جب وہ اس کیفیت میں مبتلا ہوتا تھا اس کا دماغ اسے کیا کرنے کے لیے کہتا تھا۔ تو محمد علی ستپارہ نے تیمور صلاح الدین مورو کو ان کی ڈاکیومنٹری انسنگ ہیروز میں کہا تھا، اور سنیں ان کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں۔ لیے آپ ہمیں چھوڑ کے اکیلے آپ سمٹ پہ جا رہے ہیں۔ -52 53 جو ہے وہ جا رہا تھا اس ٹائم میں۔ جب وہ میرے پاس پہنچتے ہیں تو مطلب میرا دماغ فریز ہو جاتا ہے، جاتے جاتے مطلب پہاڑ کے اندر کھو جاتا ہوں جی۔ ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کو بھول جاتا ہوں۔ 3 بجے میں رات کے نکل جاتا ہوں راستہ دیکھنے، اور صبح 10 بجے دھوپ کی پہلی کرن لگتی ہے، تھوڑا سا ہیٹ مجھے ملتا ہے، اچانک میرا جو ہے جسم میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، اور میں اپنا آپ کو کہتا ہوں کہ یار علی تم کدھر کھڑا ہے؟ اس وقت میرا سینس وہ واپس آ جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آکسیجن کی مدد سے کو پیمائی کرنا بے ایمانی ہے، اور 8000 میٹر آکسیجن کے ساتھ ایسا ہے جیسے 3500 میٹر آکسیجن کے بغیر۔ اس چوٹی پہ سردیوں میں چلنے والی شدید ہوا کی رفتار بعض اوقات 200 کلومیٹر سے بھی تیز ہو سکتی ہے۔ 2008 میں K2 سر کرنے والے 11 کو پیما جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ حادثہ باٹل نیک کے پاس پیش آیا جس کے باعث اور برفانی تودے تھے۔ 2018 تک K2 جو ہے 367 مرتبہ سر کیا جا چکا تھا، اور اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں 86 کو پیماؤں کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر اموات کا ریشو 4%، جبکہ K2 پر اموات کا ریشو 29% ہے۔ یہ باٹل نیک کا ہی علاقہ ہے جسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں راستے انتہائی دشوار گزار ہیں اور ہر وقت برفانی تودے گرتے رہتے ہیں، اور موت کی اس گھاٹی کی اونچائی 8000 میٹر سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر آکسیجن کی کمی انسانی جسم کو مفلوج کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے اسے خونخوار چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ محمد علی ستپارہ کی آخری لوکیشن 7823 آئی، جو کہ K2 کے ڈیتھ زون کہلائے جانے والے باٹل نیک کے قریب ہے۔ اگر آپ اپنی اسکرین پہ تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ K2 کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بیس کیمپ 5000 میٹرز، کیمپ 1 6000، کیمپ 2 6760 میٹرز کے درمیان بلیک پیرامڈ کہلائے جانے والا علاقہ ہے، جبکہ کیمپ 3 7350 میٹرز، کیمپ 4 شولڈر جو ہے وہ 8000 میٹرز، یہاں سے K2 کا ڈیتھ زون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور ٹاپ تک خطرہ ہی خطرہ ہے۔ محمد علی ستپارہ کا آخری ٹریس کیمپ 4 کے پاس موصول ہوا، اس کے بعد ان کی واکی ٹاکی، سیٹلائٹ فون اور ٹریکر خاموش ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسانی جسم 2100 سے 2500 میٹر تک رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس سے زیادہ کے لیے جسم کو بہت زیادہ محنت کر کے سروائیو کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 6000 میٹر پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جسم پہ منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور فالج کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ خراب حالات میں کوپ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور انسان کا نظام تنفس بگڑ جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب ہے سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیر میں گر کے موت کو گلے لگانے کے مترادف، وہیں اس اونچائی پہ آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں، اور انسانی دماغ کا جسم پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فروسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی اونچائی پہ کوپیما دماغی توازن کی خرابی، آنکھ کا خراب ہونا، شدید سر درد، متلی، بد نظمی، ہیلوسینیشنز یا نظر کا دھوکہ وغیرہ طبعی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ایسے علاقے میں 20 گھنٹے سے زائد گزارنا انسانی جسم کے لیے تقریباً ناممکن ہے، لیکن 2008 میں ایک نیپالی کوپیما آکسیجن کی مدد سے 90 گھنٹے گزار چکا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
اللہ کرے کہ کوئی ہمیں اچھی خبر آئے اور ہمارا یہ جوان جو ہے وہ غازی بن کے لوٹے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔